ریڈیو صدائے حریت جموں و کشمیر سے اہم خبریں سنیے۔ آج کنٹرول لائن کی دونوں جانب پاکستان اور دنیا بھر میں مقیم کشمیری یوم شہدائے جموں اس عزم کی تجدید کے ساتھ منا رہے ہیں کہ 1947 سے لے کر آج تک حق خودارادیت کے حصول کے لیے دی جانے والی عظیم و لازوال قربانیوں کی حفاظت اور ان قربانیوں کو پایہ تکمیل تک پہنچانے، مقبوضہ جموں کشمیر پر بھارت کے غاصبانہ، غیر قانونی اور غیر اخلاقی قبضے کے خاتمے تک جدوجہد جاری رکھی جائے گی۔ یاد رہے کہ 1947 میں آج ہی کے دن بھارتی فوج اور ہندو جنونیوں نے جموں میں دسیوں ہزار مسلمانوں کا قتل عام کیا۔ کشمیری عوام جموں کے مسلمانوں کی قربانیوں کو یاد رکھنے کے لیے ہر سال یوم شہدائے جموں اس عزم کی تجدید کے ساتھ مناتے ہیں کہ شہداء کے مقدس مشن کو ہر حال میں پایہ تکمیل تک پہنچایا جائے گا۔ 1947 کا جموں قتل عام مقبوضہ جموں کشمیر کی تاریخ کا سیاہ ترین باب ہے، جس کا مقصد خطے کی آبادی کو تبدیل کرنا تھا۔ جموں کے مسلمانوں کی پیش کردہ قربانیوں کو مقبوضہ کشمیر میں تاریخ میں سنہری حروف میں لکھا جا چکا ہے، جبکہ جموں کے مسلمانوں کے بہیمانہ قتل عام کے نشانات کشمیریوں کی یادوں میں ابھی بھی تازہ ہیں۔ جموں کا قتل عام ہندوتوا طاقتوں کے مجرم چہرے کی یاد دلاتا ہے، جو نام نہاد بھارتی سیکولرزم کے چہرے پر ایک بدنما دھبا ہے جسے کسی صورت دھویا نہیں جا سکتا۔ یقیناً جموں کے مسلمانوں کی بے مثال قربانیاں کبھی ضائع نہیں ہوں گی۔ 6 نومبر 1947 میں جموں سے شروع ہونے والی قربانیوں کا سلسلہ آج تک مقبوضہ جموں کشمیر میں جاری ہے۔ ہندوتوا طاقتیں مقبوضہ جموں کشمیر میں بھی 1947 کے جموں کے قتل عام کو دہرانے کی کوشش کر رہی ہیں۔ کشمیری ہمت و بہادری کے ساتھ بھارتی ظلم و بربریت کے خلاف مزاحمت جاری رکھنے کا عزم کر چکے ہیں، جبکہ کشمیریوں کا مقدر طلوع آزادی دیکھنے کے لیے بے قرار ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس اور دیگر آزادی پسند جماعتوں نے شہدائے جموں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ نریندر مودی کی فسطائی حکومت مقبوضہ کشمیر میں 6 نومبر 1947 جیسا ہی قتل عام دہرانے پر تلی ہوئی ہے۔ بھارتی فوج نے اپنی ریاستی دہشت گردی کے دوران آج پامپور پلوامہ میں 2 نوجوانوں کو شہید کر دیا ہے، جبکہ اس سے قبل اسی علاقے میں محاصرے اور تلاشی کی کارروائی کے دوران بھارتی فوج کی فائرنگ سے ایک شہری شہید اور 2 زخمی بھی ہوئے تھے۔ اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں۔ 6 نومبر یوم شہدائے جموں دو قومی نظریے کی بنیاد پر تقسیم برصغیر کے المناک سانحات میں سے ایک بڑا سانحہ۔ اس دن لاکھوں افراد کو بے رحمی سے گاجر مولی کی طرح کاٹ کر شہید کر دیا گیا، جن میں بچے، عورتیں اور بوڑھے بھی شامل تھے۔ اس سے پہلے اکتوبر میں ہی قتل عام کا یہ سلسلہ جموں کے مختلف علاقوں میں شروع ہو گیا تھا، جس میں مجموعی طور پر 5 لاکھ افراد شہید ہوئے۔ کولکتہ کے ٹریبیون اخبار نے متعصبانہ انداز میں اسے محض 60,000 لکھ کر تمسخر اڑایا۔ اسٹیٹس مین کے ایڈیٹر ایان سٹیفن نے اپنی کتاب ہارڈ مون اور بائرس الیگزینڈر نے یہ تعداد 2 لاکھ، جبکہ لندن ٹائمز نے یہ تعداد 2,37,000 لکھی۔ تعداد میں بددیانتی یا تفاوت کے باوجود سانحہ جموں 1947 کا سب سے خوفناک، اونچ چکاں اور دلدوز سانحہ تھا، جو اگر کسی دوسرے خطے زمین پر ہوتا تو اس پر ناول، فلمیں، کتابیں اور نہ جانے کیا کیا لکھا جاتا۔ مگر کیا اہل جموں کشمیر کے خون کو اتنا ہی سستا سمجھ لیا گیا ہے کہ اسے قابض و جابر جب چاہیں جتنا چاہیں بہا دے اور اس پر کسی کو آواز اٹھانے کی بھی اجازت نہ ہو؟ پہلا قافلہ 5 نومبر کو سیالکوٹ کی طرف روانہ ہوا۔ سیالکوٹ جموں سے زیادہ 20 میل پر ہے، تو انہیں سامبا روڈ کی طرف لے جایا گیا اور وہاں جا کر ان کو کھڑا کر کے ان کو گولیوں اور مشین گنوں سے بھون دیا گیا۔ اس چیز کی وہاں پولیس لائن شہر میں کسی کو خبر نہ ہوئی۔ دوسرے دن اسی طرح کا ایک قافلہ 6 نومبر کو وہاں سے روانہ کیا گیا، وہ زیادہ تعداد میں تھے اور ان کو جموں چھاونی کے نزدیک ہی نہر کے کنارے پر کھڑا کر دیا گیا اور چاروں طرف سے ان کو گھیرے میں لے کر ان پہ فائرنگ شروع کر دی۔ ہندوستان کے دوسرے علاقوں میں بھی بہت سے فسادات ہوئے، بہت سے مسلمان شہید ہوئے، لیکن یہ جو 6 نومبر میں جموں کا سانحہ ہے، یہ سب سے زیادہ المناک اس لیے ہے کیونکہ اس دن ایک ہی جگہ پر نہتے اور معصوم لوگوں کو بے رحمی سے قتل کیا گیا۔ رحمی سے